وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ ابن ابی حاتم نے سیدنا سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے، جس وقت سورہ صف کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی، مسلمانوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ یہ تجارت کیا ہے تو ہم اس میں اپنے مال اور گھر والوں کو لگا دیتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کے رب ہونے، الہ ہونے کی تصدیق کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کرو۔ ایسا ایمان چاہیے جس میں شک نہ ہو، وہ بھی کوئی ایمان ہے جس میں چوتھے دن شک پیدا ہو جائے اور اس میں نفاق کا شبہ بھی نہ ہو۔ ڈپلومیسی، ہپوکریسی انسانوں کے سامنے تو چل سکتی ہے، اس رب کے سامنے کچھ نہیں چلتا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اپنے مال اور اپنی جانیں اس راستے میں لگاؤ۔ جان اور مال لگانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک نفس سے جہاد ہے، اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ شہوات سے رکنا، طمع سے رکنا، اور مخلوق پر رحم اور شفقت کرنا ہے۔ اور دوسرا دشمنوں سے جہاد ہے، ان کی زیادتیوں کو روکنا اور اس کے لیے اللہ کے دین کو نشر کرنا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، نشر کرنا ہے، آج کتنا آسان ہو گیا، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے معاون بن جائیے، کیونکہ کام تو یہی ہے، اللہ کو پسند یہی ہے۔ دونوں طرح کے کام بہت اہم ہیں۔ اپنے نفس سے جہاد نہیں ہوتا نا تو کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ دشمنوں سے جہاد ہوتا ہے نا ان کی زیادتیوں کو روکنے کے لیے، تب اللہ کا دین نشر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نشر کرنے کے لیے ایک ایک چیز کو پکڑ لیں۔ اب یہ دیکھیں، ساری دنیا میں یوگا جانا جاتا ہے نا، تو یوگا ان کی عبادت ہے بھائی، تو آپ اپنی عبادات کو کیوں نہیں انٹروڈیوس کراتے؟ آپ نماز کے ایسے سے پہلو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، روزے کے پہلو، زکوٰۃ کے، حج کے، اور پھر آپ دیکھیں جیسے حجاب کے فوائد آج کل نہیں بیان کریں گے تو اور کب کریں گے؟ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے کچھ بچیوں نے آ کے کہا کہ ہمیں لوگ بہت ڈراتے ہیں کہ اگر آپ حجاب کرو گے نا تو آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں خراب ہو جائیں گی اور جانے کیا کیا کھو جائے گا۔ آج بھی تو ساری دنیا حجاب کیے ہوئے ہے، اب وائٹامن ڈی والے کیا کہتے ہیں؟ اب کیا پروگرام ہے، اب کیا خیال ہے؟ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو جس چیز کا لمبردار ہوتا ہے نا اس کو نشر کرتا ہے۔ تو اب سوچیں، میں کبھی دیکھتی ہوں اتنی خواتین، اتنے مرد اپنے اپنے بزنس کے علمبردار ہیں، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، بھائی بیچیں، کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن اپنی اصل ذمہ داری کو تو پورا کریں۔ آپ نشر کر رہے ہیں، آپ ذرا سوشل میڈیا پہ دیکھیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، کتنے چینلز بنائے ہیں،
میں اسلام کی بیٹیوں اور اسلام کے بیٹوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو نشر کر سکتے ہیں، اپنی بزنس اپنے باقی معاملات کو نشر کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن یہ جو ولگر اور لچر قسم کی باتیں آپ نشر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو واقعی اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ اسلام کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کو تو رب کی بات نشر کرنی ہے، آپ کو تو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کیسے اغوا ہو گئے؟ آپ کو تو آپ کے رب نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آپ کو صلاحیتیں دی، آپ کن کے ہتھے چڑھ گئے؟ ضرور کوشش کیجئے جائزہ لینے کی، ایسا کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ ہمارا تو مشن ہی یہی ہے۔ دیکھیں، صفا پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے رسول نے بھی نعرہ لگایا تھا نا، آواز بلند کی تھی، یا صباحا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بلند کیا تھا نا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں طائف گئی تو مجھے وہاں پہ کافی کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، اکٹھے ہوئے تو عرب خواتین بھی تھی اور پاکستانی خواتین بھی تھی، انڈینز بھی۔ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہم نے خواتین سے بات کی، عرب خواتین سے جو طائف سے تعلق رکھنے والی ہیں، کہ آپ لوگوں نے اللہ کے رسول کو پتھر مارے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی دعا ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت ڈسکرپشن، میں حیرت زدہ رہ گئی۔ تو اب بھی تو اللہ کے رسول کی دعا ہے، آپ نے اس رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ آپ کہاں اپنی ذات کا علم بلند کر کے کھڑے ہو گئے؟ آپ کہاں پہ کافر کے ایجنڈے پہ چلنے لگے؟ آپ نے کفر کی تبلیغ تو نہیں کرنی تھی، آپ نے غیر اسلام کی تبلیغ تو نہیں کرنی تھی۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ تو جہاد کرنے کا ایک راستہ مخلوق پر رحم کا راستہ بھی ہے، شفقت کرنے کا راستہ بھی ہے۔ تو آج دیکھیے، مخلوق توجہ کی مستحق نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ روزیوں سے محروم ہو گئے۔ 1 لاکھ کے قریب پاکستانی ہے جو باہر سے آیا، جن کی جابز ختم ہوئی۔ رحم نہیں آتا۔ آگے بڑھ کے دیکھیے، انٹرپرینورشپ والے کئی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں جیسے آئی بی اے کراچی سے ڈاکٹر شاہد قریشی ہیں اور ان کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو وہ کوئی ایسے سیشنز کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے سہولت کا راستہ پیدا ہو جائے؟ آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رحم کھائیں گے نا، یہ بھی جہاد کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ لوگ یہ کام کریں گے، وہ لوگ میدان میں آئیں گے اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے تجربے کے ساتھ، جو اس حدیث کے مصداق ہوں گے، الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کرو جو زمین پر ہے، زمین والوں پر رحم کرنے والے جہادی تو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹرگل ہے، یہ بہت بڑی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس فیلڈ کے لوگوں کو کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے بھیک کے
اور فقیر بننے کے راستوں کو مسدود کر دے. مومن ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، اوپر والا ہاتھ بنتا ہے. کون ہے جو اوپر والا ہاتھ بنانے کے لیے ایفرٹ کریں گے؟ وہی نا جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں. اور اب دیکھیے ایسی قوم ہے ہماری، توجہ دلانے کی کتنی ضرورت ہے. کسی ستم ظریف نے بتا دیا کہ ثنا مکی سے کووڈ-19 کا علاج ممکن ہے، تو وہ جو شاید 40 یا 80 روپے کلو ملتی تھی ثنا مکی، 2500 روپے کلو ہو گئی. انجیکشنز مہنگے، ایک ایک چیز میں قیمتیں اتنی بڑھا دی، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. توجہ دلانے کی بات ہے، ارباب اقتدار کو بھی توجہ دلائیں گے، آگے بڑھ کے ان کو بھی سولوشنز دیں گے تو انہیں بھی اس بارے میں کوئی کام کرنے کا موقع ملے گا. یہی دین کو نشر کرنے کا راستہ ہے. اس موقع پر دین کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. ہر فیلڈ میں اپنے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے دیکھیے اس سوسائٹی کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہاں پر سولوشن لے کے آئیں. دیکھیں کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے چائنیز نے SOPs دیے، تو ہمارے یہاں کیا پوری دنیا میں ان SOPs کو قبول کر لیا گیا؟ اس پر کیوں نہیں تحقیق ہوئی؟ اس پر ہمارے علماء اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے سینئر سائنٹسٹ مل کر کیوں نہیں بیٹھے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں پر کون سی بات سچ ہے، ٹھیک ہے، اور کس چیز کو دین سے دوری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا چائنا ریلیجن سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ریلیجن بھی ہو. تو ریلیجن کے ایک ایک اصول کو، بنیادی اصولوں کو لے کر اس پر ہٹ کی گئی ہے، جو پروسیجرز بتائے گئے. تو اس کے لیے آلٹرنیٹ سولوشن دینے کی ضرورت ہے نا. تو یہ دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے، یہ راس المال ہے جو تم آگے بھیجو گے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اپنے نفس، مال اور بیٹوں کے ساتھ تجارت کرنا بہتر ہے اگر تم اس کے فائدوں اور اس کی خوشبو کو چاہتے ہو. اگرچہ یہ انسان کے نفس پر ناگوار گزرتا ہے، شاک گزرتا ہے، مگر خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، دشمنان اسلام پر فتح و نصرت ہے، اور عزت ہے جو ذلت کے منافی ہے، وسیع رزق ہے اور انشراح صدر اور اس کی کشادگی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد اور مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نہیں اسے نکلنے پر مجبور کیا، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں، اس کے مسکن تک جہاں سے وہ نکلا ہے اس طرح واپس لاؤں کہ وہ اجر یا غنیمت سے مالا مال ہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی شخص کو جو بھی زخم آئے گا وہ قیامت کے دن اسی زخمی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. اس زخم کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑی جانے والی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہتا. لیکن نہ تو میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں ان سب کو سامان جنگ مہیا کر سکوں، اور نہ ان کو خود ہی اتنی قدرت حاصل ہے. مسلمانوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ میں کسی مہم کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں لڑوں، مارا جاؤں، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں. صحیح مسلم کی 4859 نمبر روایت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے سے عرض کیا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر بھی کوئی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا تم وہ عبادت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سوال آپ کے سامنے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرایا گیا. ہر مرتبہ کے جواب میں فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تیسری مرتبہ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو روزہ دار ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی آیات کے ساتھ جاری کر رہا ہو، وہ اس وقت تک نہ روزے میں وقفہ آنے دے نہ نماز میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے 4869 نمبر پر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم